خالق ارض و سما سورہ رحمان میں بار بار ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور یہ بات ہر شک و شبہ سے بالا تر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں لامحدود ہیں، جن کا ادراک انسانی دائرہ فکر سے کہیں باہر ہے، اور اس فرمان الہی یعنی اے انسان تجھے آخر کس چیز نے اپنے مہربان رب سے دور کر دیا کہ پیچھے بھی میرے اللہ کی رحمتوں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، لیکن انسانی عقل اس کا ادراک نہیں رکھتی۔ ارشاد ربانی ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اور اگر غور کیا جائے تو یہ مسلمان پر ایک احسان عظیم ہے جس کی بدولت نہ صرف روحانی طہارت حاصل ہوتی ہے بلکہ اس کی وجہ سے جسم کو لا تعداد بیماریوں سے شفا یا ان سے بچاؤ کی طاقت حاصل ہوتی ہے۔ اور آج ہم کوشش کریں گے کہ اپنے ناظرین کو روزے کے طبی فوائد کے بارے میں کچھ آگاہ کر سکیں، جبکہ اس کے روحانی فوائد انشاءاللہ آئندہ بیان کیے جائیں گے۔ لیکن اس سے قبل نئے آنے والے ساتھیوں سے ہماری درخواست ہے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں۔ ناظرین گرامی، روزے کے طبی فوائد کے بارے میں اگرچہ حکماء اور محققین کی کئی روایات کتب ہائے طب میں ملتی ہیں جن کا تذکرہ ہم آگے چل کر کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن جاپان کے ایک غیر مسلم محقق کی ایک حالیہ تحقیق نے اس وقت ایک دنیا کو حیران کر دیا جب اس نے یہ دعویٰ کیا کہ کینسر کے مریض کو اگر 12 سے 14 گھنٹے بھوکا رکھا جائے تو جسم میں موجود وہ جراثیم جو کینسر کے پھیلاؤ کا باعث بنتے ہیں مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نوبل انعام یافتہ یوشی نوری اوشومی کا دعویٰ ہے کہ جب انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے خلیے غذائی طاقت نہ ملنے کی وجہ سے اپنی ذاتی قوت کے بل بوتے پر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بیکٹیریا جو کینسر کے پھیلاؤ کا سبب بنتا ہے کمزور ہو کر مرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے اس دعوے کی تصدیق کرتے ہوئے نوبل پرائز کمیٹی کے ممبران کا کہنا ہے کہ جب انسان روزے کی حالت میں ہو تو اس کا جسم حقیقی طور پر اپنے فاسد مادوں سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ معزز ناظرین، ماہرین طب کا کہنا ہے کہ اس عمل یعنی روزے سے جسم میں موجود قوت مدافعت میں واضح طور پر اضافہ ہو جاتا ہے، جو کہ بیماریوں کے خاتمے کا سبب بنتا ہے۔ حالت روزہ میں جسم میں خون کی مقدار میں کمی دل کو آرام پہنچا کر اس کی تقویت کا باعث بنتی ہے، جبکہ خلیوں کے درمیان مائع کی مقدار میں کمی کی وجہ سے خلیوں کے عمل میں بھی سکون کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ روزے کی وجہ سے شریانوں میں موجود چربی اور دیگر چھوٹے ذرات تحلیل ہو جانے کی وجہ سے شریانیں کھل جاتی ہیں، جس کی وجہ سے دل پر دباؤ میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اور آپ شاید جانتے ہو کہ موجودہ دور کی بیماریوں میں ایک مہلک ترین مرض شریانوں کی دیواروں میں پیدا ہونے والی سختی ہے، جو کہ اس روحانی اور جسمانی عمل سے نرمی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ روزہ رکھنے سے خون کی پیداوار میں بھی اضافہ ممکن ہے۔ جدید تحقیق یہ ثابت کرتی ہے کہ دوران روزہ خون میں غذائی مادے کم ہونے سے ہڈیوں کا گودا خود بخود حرکت میں آ جاتا ہے، جس سے خون کی پیداوار میں تیزی پیدا ہو جاتی ہے، جبکہ اس دوران جگر کو بھی زیادہ محنت نہیں کرنا پڑتی۔ یہ حیرت انگیز تحقیق بھی سامنے آئی ہے کہ روزے سے خون کے سرخ جسیموں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق 12 دن کے مسلسل روزے کی وجہ سے خون کے سرخ جسیمیں 5 لاکھ سے 32 لاکھ تک پہنچ جاتے ہیں۔ ماہرین طب کی اس جدید تحقیق نے ہی اس راز سے بھی پردہ اٹھایا ہے کہ روزہ رکھنے کی بدولت انسان کے حواس خمسہ تیز تر ہو جاتے ہیں۔ روزے کی بدولت انسان کے نظام انہضام کو
خاص طور پر آرام کا موقع مل جاتا ہے، اور ظاہر ہے اس کی وجہ سے جگر بھی آرام کی پوزیشن میں آ کر اپنی بکھری ہوئی طاقتوں کو ایک دفعہ پھر اکٹھا کر کے بہتر کارکردگی کی پوزیشن میں آ جاتا ہے۔ ناظرین، یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ روزہ نہ صرف ہماری روحانی بلکہ جسمانی بالغی کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔